السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم بہت ہی اہم عنوان اور بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک اور آج کا عنوان ہے خواب کی نشانیاں، یعنی سچے خواب کی نشانیاں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سا خواب سچا ہے اور کون سا خواب جھوٹا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل خواب کے اندر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بات جو آپ کو خواب میں دکھائی دے رہی ہے یہ بالکل سچی ہوگی، کیونکہ خواب بالکل عین حقیقت نہیں ہوتا۔ خواب جو ہے نبوت کا بھی یہ 46واں حصہ ہے۔ یہ سچے خواب تو اللہ کے پیغمبروں کو دکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بالکل سچے ہوتے تھے۔ لیکن ہم پھر بھی اشارتاً آپ کی خدمت میں 3 ایسی بات پیش کریں گے جن کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن کو بیس بنا کر اور جن کو بنیاد بنا کر آپ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی ہماری رائے یہی ہے کہ آپ کسی معتبر عالم سے معلوم کریں۔ نمبر 1، یعنی سچے خواب کی نشانی یہ ہے کہ سچے خواب عام طور پر اللہ والوں کو آتے ہیں، جو لوگ سچے ہوتے ہیں، جو لوگ نیکی کے طلبگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، للہیت والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب ہی کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو سگنل دے دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ یعنی عام طور پر انسان کو یہ خواب ہی کے حالت میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ خواب سچا ہو سکتا ہے اور یہ خواب جھوٹا ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایک الگ سی ہی فیلنگ آتی ہے۔ جیسے اس کی نظیر قرآن کریم کے اندر بھی ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ کے دل میں ایک فیلنگ سی اٹھی کہ نہیں، یہ کوئی عام خواب نہیں ہے جیسے عام طور پر مجھے دکھائی دیتے ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے انہیں روز بھی خواب دکھائی دیتے ہوں گے۔ لیکن اس خواب کی انہوں نے تعبیر معلوم کی، اپنے وزراء سے، اپنے درباریوں سے معلوم کی، تو انہوں نے کہا الغاز احلام، کہ یہ تو کوئی ایسی پراگندہ خواب ہے۔ لیکن کیونکہ اس کو ایک سگنل مل چکا تھا، اس کو ایک احساس ہو چکا تھا خواب کے اندر، وہ پھر بھی چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے ٹھان لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، مجھے اس کی تعبیر معلوم ہی کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچایا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خوابی کی حالت میں احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ خواب ہے، یہ حقیقت ہو سکتا ہے اور یہ جھوٹ پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ ان کو خواب ہی کے اندر فیلنگ آنے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے کام بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور ریئل لائف میں بھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے اس خواب کے مطابق عمل کرتے ہیں تو لازماً انہیں اپنے کام کے اندر کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس کام کرتے ہیں جو خواب میں دکھائی دیا، تو پھر اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال سچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی سچے خواب کی دوسری نشانی، صبح صادق کے وقت جو خواب انسان کو دکھائی دیتے ہیں وہ بھی اکثر حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اشارہ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو خواب صبح صادق کے وقت دکھائی دے وہ حقیقت میں ہی حقیقت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بس صرف اس اعتبار سے ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ انسان جب رات کے پہلے حصے میں سوتا ہے تو اسے اتنی گہری نیند نہیں آتی۔ جو اسے خواب شروع میں یعنی رات کے پہلے حصے میں نظر آتے ہیں وہ عام طور پر اس کے دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے انہی خیالات میں کھویا رہتا ہے، اسے اپنے خیالات کا دخل زیادہ ہوتا ہے اس نیند کے اندر، بنسبت اس کے کہ جو آخری حصہ ہوتا ہے رات کا، یعنی جو تہجد کا بھی ٹائم ہے، اور جو رات کا آخری حصہ ہے صبح صادق کے وقت، جب عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت جو خواب آتے ہیں اس میں یہ زیادہ گمان ہے کہ اس وقت جو ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقت والے ہی خواب دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی سچے خواب کی تیسری نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو لوگ ایمان والے ہوں گے انہیں سچے خواب دکھائی دیں گے۔ یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو ایمان والے جو ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اکثر سچے خواب دکھائی دیں گے۔ تو یہ 3 نشانیاں جن کے ذریعے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ
3 طریقے کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آخری میں آپ کو یہی رائے دیں گے کہ آپ کسی معتبر عالم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں، اور اگر آپ کو کوئی برا یا گندہ خواب دکھائی دے تو اسے جلد بھولنے کی کوشش کرے اور صدقہ وغیرہ دے کر کے اس سے اپنی جان چھڑائے۔ لیکن اگر کوئی اچھا خواب ہو تو اپنے کسی پاس کے کسی معتبر عالم سے اس کی تعبیر معلوم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھلائی جلد نصیب ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔